الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون. 26واں پارہ ہے اور سورہ احقاف. احقاف کا معنی ہوتا ہے ٹیلا. یہ وہ مقام ہے یمن میں جہاں قوم عاد آباد تھی. اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ احقاف رکھا گیا ہے. اس کے آغاز میں اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. حق کا معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی کسی بھی قسم کی خامی، کوئی کمزوری نہیں ہے، اور ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. عبث پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا. اس کی حکمت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو اپنی قدرت کی دلیل قرار دیا ہے. جیسا کہ سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور اتنی ہی زمینیں بنائی ہیں. لتعلموا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو گویا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کو اللہ نے اپنی کمال علم اور کمال قدرت کی دلیل قرار دیا ہے. اور اس کی ایک اور حکمت بھی ہے. اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا وہ اس لیے کہ یہ آسمان اور زمین کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل ہے. قرآن نے ذکر کیا ہے الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. اور آگے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. آسمان اور زمین کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اس کے ایک ہونے کی دلیل ہے. اور سورہ ملک میں رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو بنایا اوپر تلے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون احسن عمل کرتا ہے. یہ 3 بڑی بڑی حکمتیں ہیں آسمان اور زمین کو تخلیق کرنے کی. اپنا کمال علم بیان کیا اور اپنے ایک ہونے کی دلیل ذکر کی ہے. اور آسمان زمین اس لیے بنائے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ کون احسن عمل کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. فرمایا کہ وصینا الانسان بوالدیہ حسنا احسانا. ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے. حملتہ امہ کرہا، فرمایا کہ اس کی ماں تکلیف اٹھاتی ہے. جب حمل میں ہوتی تکلیف اٹھاتی ہے، اور جب وضع حمل ہوتا ہے پھر بھی تکلیف اٹھاتی ہے. اور پھر 2 سال تک ماں دودھ پلاتی ہے. یہ بھی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. یعنی دونوں کی تابعداری کا حکم دیا گیا ہے ماں باپ کے. لیکن ماں کا اسلام نے مقام زیادہ بیان کیا ہے. وہ اس لیے کہ 3 قربانیاں ایسی ہیں جو صرف ماں دیتی ہے، باپ اس میں شریک نہیں ہوتا ہے. پہلی قربانی حمل کی ہے کہ جب ایک خاتون، ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو جو حمل کی مدت بڑھتی جاتی ہے تو اس کی تھکاوٹ، اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ حمل کی جو تکلیف ایک خاتون ہی برداشت کرتی ہے، اس میں باپ شریک نہیں ہوتا ہے. اور ایک بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، یہ ایک ماں ہی جانتی ہے یہ. اور نمبر 2، دوسری قربانی جو ماں ادا کرتی ہے کہ جب وضع حمل ہوتا ہے، یہ بھی انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاتون فوت بھی ہو جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو خاتون اس حالت میں فوت ہو جائے اسے اللہ کے نبی نے شہیدہ قرار دیا ہے. تو یہ دوسری قربانی ہے کہ جس میں سے ماں شریک ہوتی ہے.
اور نمبر 3 بچے کی پیدائش کے بعد 2 سال تک مسلسل دودھ پلانا. ایک ماں جو ہے اپنا آرام قربان کرتی ہے، اپنی نیند قربان کرتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ساری تکلیف ماں خوشی سے برداشت کرتی ہے، کوئی جبر اس پہ نہیں ہوتا ہے. یہ سارے کام ماں کی ممتا جو ہے اس کو محبت سے اور خوشی سے برداشت کرتی ہے. بس ایک مفاد ہوتا ہے کہ کل کو میرا یہ بچہ جوان ہوگا، میرے لیے دستے بازو بنے گا، یہ بیٹی جوان ہوگی. بس ایک ہی لالچ ایک ماں باپ کو ہوتی ہے، اور ایک فطری کشش ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر ماں جو ہے یہ سارے کام سر انجام دیتی ہے. تو اس لیے خصوصاً اسلام نے باپ کے مقابلے میں ماں کی حیثیت کو زیادہ بیان کیا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میرے بہت سے رشتے دار ہیں، لیکن تمام رشتے داروں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کے حقدار کون ہے؟ فرمایا امک کا، تیری والدہ. اس نے کہا اس کے بعد فرمایا کہ پھر تیری والدہ ہے. 3 بار آپ نے والدہ کا ذکر کیا، اور چوتھی بار میں کہ ابو کا، اپنے باپ کی بھی خدمت کرو. تو گویا کہ باپ کے مقابلے میں اسلام نے ماں کے مقام کو زیادہ بیان کیا ہے، وہ 3 قربانیوں کی بنیاد پر. دین اسلام میں ماں باپ کی خدمت اس کی بڑی حیثیت ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں بیان کرتا ہوں، اشارہ بھی کروں گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو دیکھا کہ اس نے ایک گٹھری اٹھائی، ایک شخص نے ایک سامان ہے جس کی پیٹھ پر ڈال دیا گیا ہے. وہ شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرتا ہے، اور اس نے اپنی پیٹھ پر ایک بوجھ اٹھایا ہوا ہے. عبداللہ بن عمر سے کہتا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو پیچھے میرے جو سامان ہے اس پہ میری والدہ ہے، اور کہا کہ میں خراسان سے چلا ہوں. خراسان سے مراد افغانستان، یہ ماوراء النہر کے جو علاقے ہیں، ازبکستان، تاجکستان، یہ ساری جو روس کی کنٹریاں تھی یہ اس دور میں خراسان کہلاتا تھا. یعنی میں طویل سفر کیا ہے مکہ المکرمہ کا، حج کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر یہاں لے کر آیا ہوں، اور میرے سارے مناسک حج ان کو ادا کروائے ہیں. مناسک حج بھی اتنے آسان نہیں ہے میرے بھائیوں. اس دور میں تو سواریاں نہیں ہوتی تھی، مینا کے میدان میں، پھر مزدلفہ، پھر عرفہ کے میدان میں، پھر واپس دوبارہ مزدلفہ آنا، پھر مینا کے میدان میں آنا. کہا یہ سارے میں نے کام کیے ہیں، اور میں نے دوبارہ پھر خراسان جانا بھی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا نہیں کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا تھا کہ تم نے اپنی ماں کا حق اتنا بھی ادا نہیں کیا جتنا کٹا وہ ناخن ہوتا ہے. تو دین اسلام میں بہل ماں باپ کی بڑی خدمت اور ان کی عزت کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. ایک قصہ ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا، یہ مکہ میں ایک وادی ہے، یہاں پر آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو اچانک ایک جماعت وہاں سے گزری جنات کی. وہ قرآن سننے نہیں آئے تھے، اچانک وہاں سے گزر رہے تھے، تو گزرتے چلتے چلتے جو ہے ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑ گئی. فلما حضروه، جب وہاں پہنچے، قالوا انصتوا، کا خاموش ہو جاؤ. قرآن سنا اور ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا، اور داعی بن کر، مبلغ بن کر اپنے قوم کے پاس گئے. کہا یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے. اور انہیں پھر دعوت دی کہ یا قومن اجیب داعی اللہ، اس دائی کی بات مان لو، ایمان لے آؤ، تمہیں فائدہ ہوگا. یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور تمہیں عذاب علیم سے پناہ دے دی جائے گی. اللہ نے یہ واقعہ بیان کر کے اصل میں کفار مکہ کو شرم دلائی ہے، احساس دلایا ہے کہ وہ پیغمبر جس کی بعثت تمہارے اندر ہوئی ہے وہ تمہاری جنس سے ہے، اور اس کی نسل بھی عربی ہے، عربی النسل ہے، وہ پھر قریشی ہے، پھر مکی ہے. وہ تم پر قرآن پڑھ کے سناتا ہے، تم قرآن سنتے ہو لیکن ایمان لے کر نہیں آتے ہو. جبکہ اس کے مقابلے میں جنات، نہ تو وہ انسان ہے اور نہ وہ قریشی ہے، نہ عربی النسل ہے، نہ وہ مکی ہے. جنات نے قرآن سن کر نبی پر ایمان لے کر آ گئے ہیں، لیکن تم پر افسوس یہ ہوتا ہے کہ نبی تمہاری جنس میں سے ہے، قریشی ہے، مکی ہے، لیکن تم ایمان لے کر نہیں آتے ہو. اللہ نے یہ واقعہ بیان کر کے دراصل کفار مکہ کو احساس دلایا ہے.
اس کے بعد سورہ محمد ہے، اس کے دو نام ہیں، ایک سورہ محمد اور نمبر 2 اس کا نام سورۃ القتال، قتال کی یعنی اس میں جہاد کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا نام سورہ محمد رکھا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر بھی کیا گیا کہ وہ آمنوا بما نزل علی محمد، تم اس چیز پر ایمان لاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں 5 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر کیا گیا ہے، 4 صورتوں میں تو محمد کا ذکر کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک صورت میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 سورہ آل عمران میں وما محمد الا رسول، نمبر 2 سورہ احزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور نمبر 3 یہ سورہ محمد میں وآمنوا بما نزل علی محمد، اور نمبر 4 اس سے اگلی سورۃ سورہ فتح محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار، اور نمبر 5 احمد نام جو ہے وہ سورہ صف میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں فرمایا کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکا، ان کے سارے اعمال برباد ہیں۔ خود بھی کفر کرتے ہیں، اوروں کو بھی لوگ روکتے ہیں اسلام سے۔ روکنے کی 3 صورتیں تھی، کفار نے یا تو لوگوں کو روکا دھمکی دے کر، خبردار اگر تم نے اسلام قبول کیا، ایک یہ انداز تھا اسلام سے روکنے کفار کا، اور ایک انداز یہ تھا کہ جو مسلمان ہو جاتا تھا ان کی دھمکی کی پرواہ نہ کرتا، مسلمان ہو جاتا تھا تو ظلم و ستم ڈھال کر جو ہے اس بندے کو اسلام سے پھیرنے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے۔ اور نمبر 3 تیسرا طریقہ اسلام سے روکنے کا ان کا یہ تھا کہ وہ اسلام کے بارے میں مختلف شبہات شکوک پیدا کیا کرتے تھے اور ورغلایا کرتے تھے کہ لوگ اسلام سے نفرت کریں۔ تو میں جو لوگ یہ کردار ادا کر رہے ہیں ان کے سارے اعمال ضائع اور برباد کر دیے جائیں گے، اور جو ایمان لے کر آئے ہیں نیک عمل کرتے ہیں ان کے ہم سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی شان ہے کہ جو انسان ایمان لے کر آتا ہے اللہ انسان کے ساتھ سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، کہ جیسا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، کہا اللہ کے پیغمبر میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے کر لیا، پھر ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا عمر کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اسلام لانے کی میری ایک شرط ہوگی، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر میں اسلام میں داخل ہو جاؤں میرے جو گناہ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو میں کہ اما علم تھا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے ان الاسلام تہدم ما کان قبلہ، کہ جو انسان اسلام میں آ جاتا ہے اللہ سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں العالمین نے 4 نہروں کا ذکر کیا ہے۔ عموماً ہم یہ سنتے ہیں کہ جنت میں نہریں ہوں گی، اس سورہ میں اللہ نے 4 نہروں کا ذکر کر دیا کہ 4 نہریں کون کون سے ہوں گی۔ فرمائے کہ مثل الجنہ، اس جنت کی مثال جو متقین سے جن کا وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار، اس میں نہریں ہوں گی، نمبر 1 من ماء، پانی کی، غیر آسن، پانی متغیر نہیں ہوگا، بدبو ذائقہ اس کا بدلے گا نہیں، بالکل صاف اور شفاف پانی ہوگا۔ اور نمبر 2 انہار من لبن، دودھ کی نہر ہوگی، نہریں ہوں گی، لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ بدلے گا نہیں، دودھ خراب نہیں ہوگا، صاف اور شفاف خالص دودھ ہوگا۔ وانہار من خمر، اور فرمایا کہ شراب کی نہریں ہوں گی، لذت للشاربین، پینے والے کو ایک لذت محسوس ہوگی۔ دنیا کی شراب پینے سے انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے، انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، یہ چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 4 وانہار من عسل مصفی، اور فرمایا کہ شہد کی نہر ہوگی، بالکل صاف اور شفاف نہر ہوگا۔ اصل میں دنیا میں جو دودھ ہم پیتے ہیں نا یہ گائے کے تھنوں سے آتا ہے، یہ اس میں آمیزش ہو سکتی ہے، لیکن جو جنت کا جو دودھ ہوگا وہ جانور کے تھنوں سے نہیں آئے گا، یہ نہر بنائی جائے گی۔ دنیا میں جو شہد ہوتا ہے یہ مکھی پیدا کرتی ہے، لیکن جو جنت میں شہد دیا جائے گا وہ مکھی سے پیدا نہیں ہوگا، وہ رب العالمین کا نظام ہے۔ بلکہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جنت میں ایک سمندر ہے شہد کا، سمندر ہوگا دودھ کا، اور سمندر ہوگا شراب کا جو ہے یہ، اور فرمایا کہ ان سمندروں سے جو ہے نہریں پھوٹیں گی پھر جو ہے، اور ان کا منبع اور مشتق جو ہے وہ جنت الفردوس ہوگی میرے بھائی، تمام جو نہریں وہاں سے آئیں گی، یعنی گویا کہ سمندر جو ہے باہر وہ جنت الفردوس میں ہوں گے،
پھر اسی سمندروں سے آگے نہریں پھوٹے گی اور اہل ایمان اس سے مستفید ہوں گے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. اس کے بعد سورۃ الفتح ہے. سورۃ فتح میں رب العالمین نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے. چنانچہ اللہ کے پیغمبر بیدار ہوئے. سن 6 ہجری کا واقعہ ہے یہ. آپ نے صحابہ کرام کو تیار کیا کہ ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں. 1400 صحابہ کرام نے احرام باندھا اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ روانہ ہو گئے. جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے کفار کو اس کا علم ہو گیا, وہ گھبرا گئے. انہوں نے اس مقام پر آ کے اللہ کے پیغمبر کو روک دیا تھا, کہا کہ ہم آپ کو مکہ میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو بھیجا سفیر بنا کر, اور کہو کہ ان سے جا کر کہو کہ ہم لڑنے کی نیت سے نہیں آئے, ہم صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں. لیکن کفار نہیں مانے. ان کی نہ ماننے کی وجہ یہ تھی, قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے کہ حمیت الجاہلیہ, ان کی جو جہلیت کی غیرت تھی وہ جاگ اٹھی تھی. ان کے دلوں میں وہ باتیں موجود تھی کہ یہ وہی مسلمان ہیں کہ جو ہمارے لات کو, عزا کو, منات کو گالی گلوچ کرتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں. انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو جہاد کے میدان میں قتل کیا ہے. لہذا یہ جہلی حمیت کی بنیاد پر انہوں نے مسلمانوں کو یہ عمرہ کرنے سے روک دیا تھا. اور قرآن نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ تم نے جو عمرہ نہیں کیا تمہیں روک دیا گیا, اس کے اندر بڑے فوائد تھے. اس کا فائدہ یہ تھا کہ اگر تم ان سے جنگ کرتے, تمہارے اندر بھی اگر وہ حمیت آ جاتی, غیرت اگر آ جاتی, اس کا نقصان کیا ہوتا کہ جو مکہ میں مسلمان مقیم تھے وہ کمزور تھے, ان پر چڑھائی بھی ہو جاتی. لہذا العالمین نے احسان کیا مسلمانوں پر کہ ان کو وہاں روک دیا گیا اور اللہ نے مسلمانوں پر سکینت نازل فرما دی. انہیں سکون عطا فرمایا کہ جس کی بحث پر صحابہ کرام جذبات میں نہیں آئے تھے, وہیں پر رک گئے تھے. عثمان غنی کو بھیجا گیا, پھر آپ کی قتل کی افواہ پھیل گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا. تو پھر اسی موقع پہ اللہ کے پیغمبر نے انہی صحابہ کرام سے عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. چنانچہ اللہ کے پیغمبر کو روک دیا گیا. پھر آپس میں معاہدہ ہوا, صلح نامہ لکھا گیا تھا. اس صلح نامے میں 3 باتیں لکھی گئی تھی. پہلی بات یہ تھی کہ اس سال جو ہے مسلمان عمرہ نہیں کریں گے, آئندہ سال آئیں گے عمرہ کریں گے, اور 3 دن تک رہنے کی ان کو اجازت ہوگی, بغیر اسلحہ کے آئیں گے. ایک شرط یہ تھی. اور ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی ہمارا بندہ مسلمان ہو کے تمہارے پاس آ جائے گا تم واپس لوٹاؤ گے, اور اگر تمہارا کوئی مرتد ہو جاتا ہے ہم اس کو لوٹانے کے پابند نہیں ہوں گے. یہ 3 شرائط اس موقع پر طے کی گئی تھی. اگرچہ بعض شرائط پر مسلمانوں کو خدشات تھے, پسند نہیں آ رہی تھی, لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تو عمر فاروق کو کہ انا رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں. بات ختم ہو گئی. جب آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح فیصلہ کیا ہے. یہ اور پھر بعد میں یقینی بات ہے اس کا نتیجہ جو ہے مسلمانوں کے حق میں آیا تھا. اصل میں جو شرط مشکل تھی نا, جو پریشان کر رہی تھی, وہ یہ تھی کہ اگر ہمارا بندہ جو ہے مسلمان ہو جائے ہم اس کو واپس کریں کفار کو, اور اگر ان کا کوئی آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. یہ شرط مسلمانوں سے ہضم نہیں ہو رہی تھی. لیکن اس کا فائدہ تھا, اس کا فائدہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص ان کا مسلمان ہو جاتا ہے وہ ہمارے پاس اگر آئے گا ہم اس کو واپس کریں گے. اس میں فائدہ یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے, اگر ہم اس کو واپس لوٹا دیں گے تو کم از کم وہاں جا کر وہ اوروں کو مسلمان کرے گا. پھر اور اگر کوئی ہمارا مرتد ہو جاتا ہے تو جو بندہ مرتد ہو جو کسی کام کا تھوڑی ہوتا ہے, اس کو وہیں بھیج دینا چاہیے. تو اس صلح کے اندر جو ہے بالکل مسلمانوں کے حمایت میں فیصلے کیے گئے تھے. اور قرآن نے ذکر بھی کیا ہے کہ تمہیں کیا معلوم اس کا جو ہے, فعالم ما لم تعلموا, اللہ جانتا ہے, وہ بہتر جانتا ہے وہ. تو لہذا یہ جتنی شرائط نامے طے ہوئے تھے صلح حدیبیہ کے نام سے, یہ سارے مسلمانوں کے حق میں آئے تھے. اس کا بڑا فائدہ ہوا تھا. اس کا اتنا فائدہ ہوا صلح حدیبیہ کا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی 10 سال کے لیے جنگ بندی کا بھی معاہدہ کیا گیا تھا کہ 10 سال جنگ نہیں کریں گے. اللہ کے پیغمبر نے اس معاہدے کے بعد خیبر کو فتح کیا, اور اس کے 1 سال بعد آپ نے مکہ کو فتح کر لیا تھا. اور مزے کی بات یہ کہ جب اللہ کے پیغمبر عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے حدیبیہ کے مقام پر, آپ کو روک دیا گیا تھا. مسلمانوں کی تعداد 1,500 تھی, لیکن قربان جائیے 2 سال کے اندر اندر مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہو چکی تھی.
تو یہ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں فوائد تھے اس کے اندر جو ہے، تو مسلمانوں کو اس سے بڑا فائدہ حاصل ہوا تھا. عارضی طور پر مسلمانوں کو تکلیف ہوئی تھی، لیکن عالمین کی ذات بہتر جانتی ہے. تو یہاں پورا قصہ بیان کیا گیا ہے. تو پھر اگلے سال اللہ کے پیغمبر آئے تھے، پھر آپ نے اس کا عمرہ ادا کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے سورت حجرات ہے، یہ بڑی عظیم الشان صورت ہے میرے بھائیو. اس میں مسلمانوں کو بہترین قسم کی اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں. اللہ کے پیغمبر کے آداب، آپ کی تعظیم کے آداب بیان کیے گئے ہیں. فرمایا کہ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، تم نے اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہیں کرنی ہے. یہ نبی موجود ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی موجودگی میں اونچی آواز سے ایک بات نہیں کرنی ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو، تم نے آپس میں بھی اونچی آواز سے بات نہیں کرنی ہے، یعنی ایک نبی سے اونچی آواز سے بات کرنا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اگر تم نے آپس میں، تمہاری آوازیں اونچی نہیں ہونی چاہیے. یہ دو بہترین آداب بیان کیے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. اور اس میں مزید جو احکامات دیے گئے ہیں، اخوت بھائی چارگی کے حوالے سے اس میں بڑے مسائل بیان کیے گئے ہیں. اور یہ بتایا گیا کہ کون کون سے امور ہیں جس کی بنیاد پر یہ اخوت اور جو بھائی چارگی ہے اس کی فضا خراب ہوتی ہے. 6 اس کے اصول بیان کیے گئے ہیں کہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان کے مابین لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، اخوت انسان کے متاثر ہو سکتی ہے. 6 چیزیں ہیں، ان میں 3 کا تعلق ظاہری امور کے ساتھ ہیں جو ہر انسان کو نظر آتے ہیں. مثلا کسی کا مذاق اڑانا، اگر کسی کا مذاق آپ اڑائیں گے اس سے اخوت متاثر انسان کی ہوتی ہے، اس کی دل آزاری ہوگی، وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، نتیجہ لڑائی ہو جائے گی. ایک یہ ہے. نمبر 2، کسی کو عیب لگانا کہ تیری ماں ایسی ہے، تیرا باپ ایسا ہے، اس سے بھی جھگڑا ہوتا ہے. اور نمبر 3، کسی کو برے القاب سے پکارنا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، اندھا ہے، ٹھگنا ہے، اور لمبا ہے، باتونی ہے، پیٹو ہے. یہ جو برے القاب ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے. یہ 3 وہ اسباب ہیں، مذاق اڑانا اور عیب لگانا اور کسی کے برے القاب سے پکارنا. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی اخوت کو خراب کرتی ہیں میرے بھائیو، لڑائی کا سبب بنتی ہیں. اور یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ظاہری ہیں، سب کو نظر آتی ہیں یہ. اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی اخوت کو متاثر کرتی ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتی ہیں. نمبر 1، بدگمانی. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی نہ کرو. اب بدگمانی جو ہے یہ نظر نہیں آتی، دل کا فعل ہوتا ہے. یہ بدگمانی کا معنی کیا ہے؟ ایک آدمی ظاہراً نیک ہے، صالح ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، آپ بلا وجہ بدگمانی کریں کہ بندہ صحیح نہیں ہے، یہ اس سے قرآن نے منع کیا ہے. ہاں کوئی دلیل آپ کے پاس موجود ہے، کوئی آثار ہو، کوئی قرائن ہو، تو پھر انسان کو بدگمانی کرے. لیکن جب اس ظاہراً جو ہے اس کی حالت بہتر ہے، نیک ہے، امانت دار ہے، تو پھر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. نمبر 2، تجسس، خفیہ باتیں نوٹ کرنا، توہم میں رہنا اور ایک دوسرے کی باتیں سننا کیا ہو رہا ہے. یہ بھی ایسا عمل ہے جو ظاہراً نہیں ہوتا ہے، چھپ کے سارا عمل ہوتا ہے. اور نمبر 3، غیبت کرنا. تو گویا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں اور 3 نظر آتی ہیں. گویا کہ 6 چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کی اخوت، بھائی چارگی متاثر ہوتی ہے. تو اس صورت میں اس کے شدید احکامات بیان کیے گئے ہیں. بالخصوص غیبت کے تعلق سے قرآن نے فرمایا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، جو انسان غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. شدید نفرت کے الفاظ ذکر کیے ہیں کہ ایک انسان کا گوشت کھا رہا ہے، پھر اپنے بھائی کا کھا رہا ہے، پھر زندہ بھی نہیں مردے کا کھا رہا ہے. یعنی جو انسان غیبت کر رہا ہے، کسی کی برائی کر رہا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے جو ہے وہ اتنا بڑا جرم کر رہا ہے، اتنا مکروہ عمل کر رہا ہے کہ گویا کہ اپنے سگے بھائی کا جو کہ مردہ ہے، مر چکا ہے، اس کا گوشت کھا رہا ہو. اس کے بعد تفصیلات بہت زیادہ ہیں. یہ سورہ حجرات جو ہے، اور بحمدللہ اس مسجد میں کئی دفعہ اس پر جو ہے باقاعدہ علماء کے اس پہ بیانات ہو چکے ہیں. یہ اور سب سے آخر میں سورہ قاف ہے. سورہ قاف کے شروع میں فرمایا کہ بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم، کفار کو تعجب ہے 2 باتوں پر. ایک تعجب یہ ہے کہ نبی انہی میں سے آ گیا ہے، ایک اس بات پہ تعجب، اور ایک تعجب یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. قرآن نے کہ کفار کو ان پر تعجب ہوتا ہے، حالانکہ ان کی باتوں پر تعجب ہونا چاہیے، یعنی خود قابل تعجب ہے. یہ بات یہ ہے کہ ان میں سے پیغمبر آنا یہ بات قابل تعجب نہیں ہے. تعجب والی بات یہ ہوتی کہ انسانوں میں کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دیتا ہے. یعنی جو بات قابل تعجب ہے وہ یہ والی بات ہے. انسان میں انسان نبی بنا کے آنا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ہاں انسان ہو
لیکن نبی فرشتہ بن کے آ جائے، جنات جن آ جائے، یہ عجیب بات ہوگی۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں، ہم لوگ اردو سپیکنگ ہے، اردو بولنے والے ہیں، اگر ہمارے اندر پیغمبر آ جاتا ترکی زبان بولنے والا تو کوئی فائدہ تھوڑی ہوتا یہ، حالانکہ جنس سے ایک ہے، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن زبان کی تفریق سے قوم بات سمجھ میں نہ آتی میرے بھائیو، تو جہاں جنس سے تبدیل کر دی جائے، تو لہذا یہ خود یہ قوم جو ہے قابل تعجب ہے، پیغمبر کا انسان بن کے آنا کوئی قابل تعجب نہیں ہے، اور ان کا یہ تعجب کرنا کہ مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، کہتے عجیب بات ہے یہ، نہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک ذات نے انسان کو بغیر نمونے کے پیدا کیا ہے، جب انسان کا ماڈل نہیں تھا، کوئی وجود نہیں تھا، تو جو ذات انسان کو بغیر مثال کے پیدا کر سکتی ہے، تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ کو کھڑا نہیں کر سکتا؟ تو دونوں باتیں قابل تعجب نہیں میرے بھائی۔ اور پھر رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے نا وہ لکھا جا رہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی انسان کر رہا ہے قولا فعلا سب لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے میرے بھائی، اور جب یہ لکھا جا رہا ہے، سیو ہو رہا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا دو موقع پر، دونوں موقع یہاں قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ نمبر ایک، وجاء سکرۃ الموت بالحق، جب انسان پہ موت کے سکرات آئیں گے، اس ٹائم انسان نے جو کچھ کیا ہوگا وہ سارا ریکارڈ، وہ فلم اس کے سامنے پیش کر دی جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ورفخ فی الصور، جب سور پھونک دیا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، تو انسان نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا پورا ریکارڈ جو ہے اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ وکل صغیر وکبیر مستطر، ہر چھوٹی بات، ہر بڑی بات، سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ تو ایک جب انسان پہ موت کے سکرات آتے ہیں، اس ٹائم اس کا ریکارڈ پیش کیا جائے گا جو لکھا گیا ہے، جو کچھ کرتا رہا وہ دن میں، رات میں، تاریکی میں، اور جب سور پھونکا جائے گا اس وقت سب ریکارڈ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اور آخری بات میں رب العالمین نے فرمائی ہے کہ وہ ازلفت الجنہ للمتقین، ہم قیامت والے دن متقین کے لیے جنت قریب کر دیں گے۔ یہاں محبت کی بات ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لیے جنت قریب کر دے گا، انہیں رب العالمین چاہے گا نہیں کہ میرے بندے چل کر آئیں، انہیں اتنی بھی تکلیف نہ ہو، اللہ تعالیٰ جنت قریب فرما دے گا۔ اور آگے مزید فرمایا کہ اس جنت میں کون داخل ہوگا؟ لکل اواب حفیظ، رجوع کرنے والا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا داخل ہوگا۔ اور من خشی الرحمن بالغیب، وہ داخل ہوگا جس نے بن دیکھے، ایمان بالغیب دیکھے، اللہ سے ڈر رہا ہوگا، اللہ کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی دل میں خشیت موجود ہے، یہ ایسے انسان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ ایک نقطے کی بات ہے، یہ ہمیں کہ من خشی الرحمن، جو رحمان سے ڈرا، بالغیبی بن دیکھے، یا یہ نہیں کہ من خشی اللہ بالغیبی، لفظ اللہ بھی اللہ کا نام ہے، رحمان بھی اللہ کا نام ہے۔ یا مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر خشی الرحمان کہا ہے، خشی اللہ نہیں کہا، کیوں؟ اس میں نقطہ یہ ہے کہ جو انسان یہ جانتا ہے کہ اللہ کی ذات رحمان ہے، رحم کرنے والی ہے، اس کی اس صفت کے جاننے کے باوجود بھی اسے ڈرتا ہے۔ یہ کسی کے بارے میں آپ کو معلوم کہ بڑا رحم دل آدمی ہے، پھر بھی آپ اس کی عزت کریں، تو یہاں من خشی الرحمان ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ رحمان ذات ہے، پھر بھی ڈرتا اس سے جو ہے۔ تو یہ عظیم الشان عمل ہے یہ کہ انسان بن دیکھے اللہ کی ذات سے ڈرنے والا ہو۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جنہیں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا نفیس سایہ عطا فرمائے گا۔ پوری دنیا جو ہے وہ حساب و کتاب کے جھمیلوں میں ہوگی، یہ 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں 2 بندے وہ ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، ایک وہ نوجوان جسے کوئی خاتون دعوت گناہ دے دے، وہ خاتون اچھے خاندان کی، گھٹیا خاندان کی نہ ہو، حسین و جمیل ہو، لیکن یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ہے من خشی الرحمن بالغیب۔ یہ نوجوان آئے گا، دنیا حساب و کتاب کے جھمیلے میں ہوگی، اللہ اس بندے کو کامیاب قرار دے دے گا۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاض عیناہ، وہ شخص جو رات کے تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، جہنم کو تصور لا کر رو پڑا، اس کی آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں، اللہ اس شخص کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے، اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔